بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ امانت داری اسلامی اخلاق میں صداقت اور امانت دو ایسی جامع اوصاف ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسانی اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے۔ سچائی اور امانت داری کی صفت سے عاری انسان ناتمام اور ادھورا شمار ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں عزت ملتی ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ سچ کی بدولت انسان راحت اور اطمینان کی زندگی جیتا ہے۔ سچائی کو اختیار کرنے سے یہ چہرہ پر رونق رہتا ہے۔ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ سچائی کو آدمی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو رفتہ رفتہ مقام صدیقیت حاصل کر لیتا ہے، جبکہ کذاب اور دروغ گوئی انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جھوٹا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قلبی سکون اور اطمینان سے انسان محروم رہتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں دور رہتے ہیں اور شیطان اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی عادت پختہ ہونے کے باعث اللہ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بے شک نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال جھوٹ گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس لیے اس کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا اہم وصف امانت داری ہے، جس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع انداز میں فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت اور دیانت داری کی صفت نہیں۔ عام طور سے لوگ امانت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھ دی اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دیا، اس کو خود استعمال نہیں کیا، کیا کوئی خیانت اس میں نہیں تھی؟ جوں کہ تو واپس کر دی تو حق امانت ادا ہو گیا۔ بلا شبہ امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اور مفہوم میں وسعت ہے، اس کے اندر بڑی کشادگی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اسی طرح ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ کان جس سے سماعت کا کام لیتے ہیں، یہ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، یہ ہاتھ جس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ پیر جن سے چلنے کا کام لیا جاتا ہے، یہ سب امانت ہے جو اللہ رب العزت نے بلا کسی محنت اور مشقت محض اپنے فضل سے عطا کیے ہیں۔ دینی اور دنیاوی منافع کی خاطر انہیں استعمال کرنا اور ان قوتوں سے فائدہ اٹھانا یہ امانت ہے، اور ان اعضاء کو ایسے موقع پر استعمال کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے، یہ خیانت ہوگی۔ اسی طرح زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان لمحات کو ایسے کام میں صرف کرنا جو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہوں، یہ امانت داری ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور ناراض کرنے والے کاموں میں زندگی گزارنا یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ امانت اور دیانت کا تعلق صرف کسی چیز یا پیسوں سے نہیں، بلکہ امانت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف سے ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اس بنا پر کہا جائے گا کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، کسی مسجد و مدرسے کے متولی محتمم کے پاس مسجد و مدرسہ امانت ہے، حاکم اور فرما رواں کے پاس اقتدار امانت ہے، ثروت اور متمول لوگوں کے پاس دولت امانت ہے، مکتب و مدرسے کے معلم استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ہر انسان کے پاس اس کی جانچ اور اس کے اعضاء امانت ہے۔ ہماری زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں یہ دو صفت نمایاں طور پر تھیں۔ بچپن سے ہی آپ صداقت اور امانت کے پیکر تھے۔
نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ تھا کہ آپ اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر صورتحال یہ تھی کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے حکم سے آپ کو رات کے وقت اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا۔ ایسے حساس اور نازک ماحول میں جبکہ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں اگر ان کو پہنچاؤں گا تو راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی امانت اس کے مالک تک پہنچانے کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ اپنے امین و معتمد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور پابند کیا کہ وہ تمام امانتیں واپس کر دیں، اس کے بعد ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی ہی نہیں تھیں بلکہ کافروں کی بھی تھیں جو آپ کے خون کے پیاسے اور آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے۔ ان کی امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا۔ امانت داری اور سچائی کے معاملے میں یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور تابناک سیرت۔ آج مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جھوٹ، خیانت، مکر و فریب اور دھوکہ جیسی خبیث اور ذلیل عادتوں کی وجہ سے قباحت و برائی ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے اور ان چیزوں کو ہنر، عقل مندی اور ہوشیاری کا نام دیا جانے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ معصیت اور گناہ کی برائی اور قباحت ہی دل سے نکل جائے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ ہر فرد بشر کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ جن قوموں اور جن خطہ کے لوگوں نے اسلامی عادات اور اخلاق کو اپنایا اور ان کا عملی زندگی کا حصہ بنایا وہ مہذب اور ترقی یافتہ کہلانے لگے، اور مسلمان نے اپنے دین، فطرت کی پاکیزہ تعلیمات سے روگردانی کی، وہ پسماندگی اور پست حالی کا شکار ہو گئے۔ اگر واقعی ہم اسلام کے سچے نام لیوا ہیں اور ایک اچھے مہذب انسان کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بھولے اور چھوڑے ہوئے سبق کو پھر سے دہرانا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کو، ہدایات کو اختیار کرنا ہوگا جن پر عمل کر کے یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی حاصل ہوگی اور معاشرے میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے فرائض کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔